سفر طویل ہے، راہ نجات چھوٹی ہے، علی کا ذکر بہت ہے، حیات چھوٹی ہے۔ دنیا اسلام میں عراق کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں پہلا قدم جس ہستی نے رکھا وہ آدم علیہ السلام تھے۔ مشرق، مغرب، شمال، جنوب، ہر سمت مقدس مقامات ہیں جہاں پیغمبر، نبی، امام اور اولیاء مدفون ہیں۔ بغداد میں امام موسیٰ کاظم، امام تقی جواد کا روضہ ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کا مزار بھی یہیں ہے۔ سامرہ میں امام نقی اور امام حسن عسکری کا روضہ ہے۔ موصل میں پیغمبر خدا حضرت یونس کی مسجد اور مرقد ہے، اور پیغمبر جرجیس کی مرقد بھی یہیں ہے۔ کوفے کی مسجد بھی بہت قدیم ہے۔ کربلا میں امام حسین اور حضرت عباس کے روضے ہیں۔ بصرہ میں حسن بصری کا مزار ہے، آپ صوفی بزرگ ہیں اور حضرت علی کے صحابی تھے۔ بصرہ میں مسجد علی ہے۔ جب امام علی نے مدینے سے کوفے کا سفر اختیار کیا تھا تو آپ نے اسی تدفین کے لیے آپ کے قبیلے کے لوگوں نے اس مقام پر کی۔ ار کے مقام پر نبی اولوالعزم پیغمبر صاحب شریعت غرہ ابراہیم خلیل اللہ کا مقام ولادت ہے، جو ایک بلند چوٹی پر واقع ہے۔ ہلہ ہی میں نبی اللہ حضرت ایوب کی مرقد ہے۔ زید بن علی کا روضہ بھی ہلہ ہی میں ہے۔ آپ امام زین العابدین کے بیٹے اور امام حسین کے پوتے ہیں۔ آپ عالم، فقیہ، فصیح، بلیغ شخصیت تھے۔ 3 صفر 121 ہجری میں آپ کو کوفے میں شہید کیا گیا۔ رشید الہجری امام علی ابن ابی طالب کے صحابی تھے۔ آپ کو رشید الہجری اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کا تعلق یمن کے شہر ہجر سے تھا۔ آپ کو کوفے میں ابن زیاد کے حکم پر ہاتھ پاؤں کاٹ کر پھانسی پر لٹکا دیا گیا تھا۔ پیغمبر نبی اللہ ذوالکفل کی مرقد ہلہ اور کوفے کے درمیان کفل کے مقام پر ایک قدیمی بازار کے اندر ہے۔ آپ حضرت اسحاق بن حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں۔ آپ کو ذوالکفل اس لیے کہتے ہیں کہ آپ اپنی قوم کے امور کی کفالت کیا کرتے تھے۔ عالم اسلام میں مسجد کوفہ کا شمار 4 بڑی مساجد میں ہوتا ہے، جس میں مسجد الحرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی شامل ہیں۔ مسجد کوفہ کو پہلی بار حضرت آدم نے معین کیا۔ مسجد کوفہ میں داخل ہونے کے 4 قدیمی دروازے تھے جو بند ہیں: باب الانمات، باب سدرہ، باب کندہ اور باب الفرج وہ دروازہ تھا جہاں سے امام علی اپنے گھر سے مسجد میں داخل ہوتے تھے۔ اب داخلے کے 3 در ہیں۔ پہلا در باب الفیل ہے، جس کا قدیمی نام باب ثوبان تھا۔ اس کے معنی اژدہے کے ہیں۔ دوسرا باب الرحمہ ہے، یہ نیا دروازہ بنایا گیا ہے۔ یہاں 30 میٹر کی بلندی پر ایک گھڑی نصب ہے، اسے توفیق علاوی نے ہدیہ کیا تھا۔ مسجد کوفہ کے 29 بیرونی ستون ہیں جو گولائی پر محیط ہیں۔ یہ اسلامی فن تعمیر کا حیرت انگیز شاہکار ہے، جبکہ 29 قدیم ایوان ہیں۔ 18 جدید محرابیں ہیں جو حال ہی میں تعمیر کی گئی ہیں۔ مسجد کوفہ میں انبیاء کے مقامات موجود ہیں، جن میں مقام آدم، مقام خضر، مقام ابراہیم، مقام نوح اور مقام کشتی نوح بھی شامل ہیں۔ اسی مسجد میں مقام تنور بھی ہے، جہاں سے حضرت نوح کی قوم کے لیے طوفان آیا تھا۔ مقام نبی محمد، مقام جبرائیل،
مقام التشت اور مقام دقتو القزار بھی ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں امام علی فیصلے کیا کرتے تھے۔ 1260 ہجری میں پہلی دفعہ مسجد کوفہ کا مینار بنایا گیا جو باب الفیل کے قریب ہے، جہاں سے آج اذان دی جاتی ہے۔ مسجد کے اندر داخلے کے 5 نئے دروازے قیمتی لکڑی سے بنائے گئے ہیں۔ ان پر آیات قرآنی کندہ کی گئی ہیں۔ مسجد کی تعمیر نہایت نفاست اور خوبصورتی سے کی گئی ہے اور ہر شے کو ریاضی کے اصولوں کے مطابق بنایا گیا ہے۔ مقام ضربت پر زری بنائی گئی ہے جو چاندی اور سونے کے خوشنما امتزاج سے بنی ہے۔ زری کے دروازے کے اوپر کلمہ لکھا گیا ہے۔ مقام ضربت پر اب فرش پر بھی فزت برب الکعبہ لکھا گیا ہے۔ یہیں پر منبر خطیب سلونی ہے جہاں سے امام علی خطبات ارشاد فرماتے تھے۔ مسجد کے اس حصے میں 76 گول ستون ہیں جن پر قیمتی سنگ مرمر لگایا گیا ہے اور سنگ مرمر پر نفیس نقش کاری کی گئی ہے جو سنگ تراش کی محنت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ مسجد کے وسیع و عریض ہال میں قیمتی قالین بچھائے گئے ہیں۔ مرکز میں بڑا فانوس ہے اور اطراف میں چھوٹے چھوٹے فانوس لگائے گئے ہیں۔ کئی 100 چھوٹی خوبصورت قندیلیں آویزاں کی گئی ہیں جن پر خط کوفی میں آیات لکھوائی گئی ہیں۔ مسجد کی دیواروں کے اطراف میں بھی قرآنی آیات نقش کی گئی ہیں۔ مسجد کی پوری چھت قیمتی لکڑی سے بنائی گئی ہے۔ ہنرمندوں نے بیل بوٹے بنا کر اپنی فنی صلاحیتوں کو اجاگر کیا ہے جو اپنا ایک دلکش منظر پیش کرتی ہے۔ مسجد کوفہ سے متصل حضرت مسلم ابن عقیل کا روضہ مبارک ہے۔ حضرت مسلم ابن عقیل کے روضے کے سامنے ہانی ابن عروہ کا روضہ ہے۔ مسجد کوفہ اور امام علی کے گھر کے درمیان قصر دارالامارہ وہ جگہ ہے جہاں آج حق و باطل کے درمیان خط فاصل کھینچنے والے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مقام عبرت ہے۔ مٹایا قیصر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا؟ زور حیدر، فقر بوذر، صدق سلمانی۔ مسجد کوفہ سے متصل امام علی کا گھر ہے۔ یہ گھر اصل میں آپ کی ہمشیرہ ام ہانی کا تھا۔ آپ نے کوفے میں دوران خلافت اس گھر میں قیام کیا۔ آپ نے یہ گھر اس لیے پسند کیا کہ آپ کے نزدیک حکمران کو اپنی رعایا کے ادنیٰ ترین فرد کے گھر سے بہتر گھر میں نہیں رہنا چاہیے۔ گھر کے ایک گوشے میں حسن اور حسین کے مکتب کی جگہ تھی۔ ایک حصہ وہ ہے جہاں آپ کو غسل دیا گیا تھا اور ایک حصہ وہ ہے جہاں آپ کا کفن تیار کیا گیا تھا، اور اسی زمانے سے ایک کنواں آج تک موجود ہے جس کے پانی سے آج بھی لوگ فیض یاب ہو رہے ہیں۔ اس گھر کی حال ہی میں تعمیر جدید کی گئی ہے جس سے اس کی قدیم حیت پر فرق پڑا ہے۔ میثم بن یحییٰ التمار کا مقبرہ امام علی کے گھر سے نزدیک ہے۔ آپ امام علی کے جلیل القدر صحابی اور عزیز وفادار دوست بھی تھے۔ یہ مسجد سہلہ ہے جو کوفے کے شمال مغرب میں 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ عربی زبان میں سرخ ریتیلی مٹی کو سہلہ کہتے ہیں۔ اس مسجد میں حضرت ادریس اور حضرت ابراہیم کا گھر تھا۔ حضرت امام جعفر صادق سے روایت ہے کہ تقریباً تمام پیغمبروں نے یہاں نماز پڑھی۔ مسجد سہلہ میں جانے کا افضل ترین وقت منگل کو مغرب اور عشاء کے درمیان ہے۔ اسی مسجد میں 2 اہم ترین مقامات ہیں جن میں مقام صاحب الزماں اور دوسرا مقام امام زین العابدین ہے۔ اس کے علاوہ مقام امام جعفر صادق
مقام نبی ابراہیم، مقام ادریس اور مقام عیسیٰ موجود ہیں۔ موجودہ حکومت نے مسجد سہلہ کی ازسر نو تعمیر کا حکم دیا ہے۔ تعمیراتی امور میں اس بات کو ملحوظ خاطر رکھا جا رہا ہے کہ مسجد کی قدیم وضع میں کوئی تبدیلی نہ ہو اور لوگوں کو جدید سہولتیں بھی مہیا کی جا سکیں۔ مسجد حنانہ کوفے کی قدیم مساجد میں سے ایک ہے۔ یہ وہ مسجد ہے جہاں امام حسین اور شہدائے کربلا کے سرہائے اقدس رکھے گئے تھے۔ حضرت کمیل ابن زیاد کا مقبرہ بھی مسجد حنانہ کے نزدیک ہے۔ کمیل حضرت علی کے خاص صحابی تھے اور امام علی نے آپ کو دعائے خضر کی تعلیم دی تھی اور اسے دعائے کمیل اور دعائے خضر بھی کہتے ہیں۔ کوفے سے نجف 5 میل کے فاصلے پر مغرب کی سمت واقع ہے۔ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ آپ کے والد حضرت ابو طالب نے آپ کا نام اپنے جد قصہ ابن کلاب کے نام پر زید رکھا اور والدہ فاطمہ بنت اسد نے اپنے پدر اسد کے نام پر حیدر تجویز کیا۔ اسد اور حیدر دونوں کے معنی شیر کے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام علی رکھا، جس کا مطلب ہے رفعت اور سربلندی۔ تاریخ عرب میں اس سے قبل یہ نام کسی کا نہ تھا۔ آپ پیغمبر اسلام کے سائے تربیت میں پروان چڑھے۔ انہی کے مکتب رشد و ہدایت میں تعلیم و تربیت کی منازل طے کیں۔ اسی لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے ارشاد فرمایا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ علی کو علم سے خاص نسبت حاصل ہے۔ نجف کے ایک محلے کو المشرق کہتے ہیں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں ابو جعفر طوسی، جنہیں شیخ الطائفہ بھی کہا جاتا ہے، آپ نے درس و تدریس کا آغاز اپنے گھر سے کیا اور آپ کی وفات کے بعد اسی جگہ پر جامع طوسی تعمیر کی گئی۔ آپ کی قبر بھی یہیں ہے۔ باب مدینۃ العلم کی برکت سے اس زمین پر جید علماء دین پیدا ہوئے۔ مسجد طوسی کی پشت پر مدرسہ المہدیہ ہے، جس کے بانی الشیخ مہدی کاشف الغطا تھے۔ دوسرے محلے کو الامارات کہتے ہیں۔ یہاں دنیا کا سب سے بڑا اور قدیم قبرستان وادی السلام ہے۔ روایت کے مطابق یہ قبرستان تدفین کے لیے مقدس ترین مقام ہے۔ امام علی نے اس زمین کو خرنق سے لے کر ہیرا تک اور ہیرا سے کوفہ تک 40,000 درہم میں خریدا تھا۔ وادی السلام میں تمام قبور تقریباً ایک جیسی ہیں، لیکن وہ قبور جن پر سبز گنبد ہے وہ پیغمبر، نبی اور اولیاء اللہ کی نشاندہی کرتی ہیں۔ نبی اللہ ہود اور نبی اللہ صالح کی مرقد بھی یہی ہے۔ حضرت ہود کا نسب حضرت سام بن نوح سے ملتا ہے۔ نبی اللہ صالح کو اللہ نے 2000 سال قبل قوم سمود کی طرف بھیجا تھا۔ مقام علی اور عیسیٰ الایمانی کا مقبرہ بھی وادی السلام کے نزدیک ہے۔ آپ حضرت علی کے صحابی تھے اور صافی الصفا کے لقب سے مشہور ہیں۔ تیسرا محلہ الحوش کہلاتا ہے۔ یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ یہاں جامع ہندی، مدرسہ حکیم اور نجف کے قدیمی مدارس ہیں، جہاں دنیا بھر سے طلباء تحصیل علم کے لیے آتے ہیں اور اس جگہ کے فیضان سرچشمہ ہدایت سے مستفیض ہوتے ہیں۔ یہیں پر مکتبہ حکیم ہے، جسے آیت اللہ محسن الحکیم نے 1960 میں قائم کیا تھا۔ اس لائبریری میں تقریباً 40,000 سے زائد عربی اور دیگر زبانوں میں کتب موجود ہیں۔ اس کے علاوہ قدیم مخطوطات کا بیش بہا نایاب علمی ذخیرہ بھی موجود ہے۔ تمام کتب کو عنوانات کے تحت الگ کیا گیا ہے۔ طلباء اور طالبات کی کثیر تعداد آج بھی اس لائبریری سے کسب فیض حاصل کر رہی ہے۔ آیت اللہ محسن الحکیم کی قبر بھی یہیں ایک گوشے میں موجود ہے۔ نجف کی مشہور شارع رسول بھی اسی محلے میں ہے۔
چوتھے محلے کو البراق کہتے ہیں، جس میں روضہ امام علی کا مرکزی دروازہ ہے۔ نجف کا مرکزی بازار اور زائرین کے لیے رہائش گاہیں ہیں۔ مرقد امام علی کے محل و مقام کا علم اہل بیت اور مخصوص افراد کے علاوہ کسی کو نہ تھا، کیونکہ آپ کی قبر 3 ویران ٹیلوں کے درمیان پنہاں تھی اور یہ جگہ التہوت العبید کہلاتی تھی۔ اس کا انکشاف اس وقت ہوا جب خلیفہ ہارون الرشید 175 ہجری میں سیر و شکار کی غرض سے کوفہ آیا۔ اس نے چند ہرن دیکھے تو ان کے پیچھے باز اور شکاری کتے چھوڑے، مگر وہ یہ دیکھ کر حیرت میں رہ گیا کہ جب شکاری کتے اور باز ہرنوں کا پیچھا کرتے ہوئے ایک ٹیلے پر چڑھ جاتے ہیں تو پھر نہ باز جھپٹتے ہیں اور نہ شکاری کتے آگے بڑھتے ہیں۔ خلیفہ نے ایک شخص کو بلا کر پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ اس نے کہا یہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا مدفن ہے۔ خلیفہ نے حکم دیا یہاں روضہ تعمیر کیا جائے، چنانچہ ایک سرخ مٹی کا گنبد تعمیر کیا گیا۔ روضہ امام علی میں شیعت ایزدی یہی رہی کہ اس کی تفصیلات بے نقاب نہ ہوں۔ اس کی منزل تک رسائی کہاں، وہ تو ایک پوشیدہ علم ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ضائع اور برباد نہ کرو، ان دونوں ستونوں کو قائم رکھو۔ اللہ کا دین سیدھا سادہ ہے، اس میں کوئی الجھاؤ نہیں، اور پیغمبر عالم و دانا ہے۔ میں کل تمہارا ساتھی تھا، آج تمہارے لیے عبرت بنا ہوا ہوں اور کل تم سے چھوٹ جاؤں گا۔ خدا تمہیں اور مجھے مغفرت عطا کرے۔ میں تم سے اس طرح رخصت ہو رہا ہوں جیسے کوئی شخص کسی کی ملاقات کے لیے چشم برآ ہو۔ کل تم میرے اس دور کو یاد کرو گے اور میری نیتیں کھل کر تمہارے سامنے آ جائیں گی، اور میری جگہ کے خالی ہونے اور دوسرے کے اس مقام پر آنے سے تمہیں میری قدر و منزل کی پہچان ہوگی۔ علی قائم اللیل اور صائم النہار تھے۔ ماہ رمضان کی 19ویں شب وہ تھی جس کا آپ کو بے چینی سے انتظار تھا۔ ہر روز روزہ رکھتا تھا وہ سرور عرب، ذکر خدا میں کٹتی تھی رو کر تمام شب۔ دنیا میں تھے پر ان کو نہ دنیا کی تھی طلب، فرماتے تھے یہ آتا تھا وقت نماز جب، میں کیا ہوں بندگی ہے میری کس شمار میں، عاجز ہوں میں عبادت پروردگار میں۔ نماز فجر کا وقت آیا، آپ اپنے گھر سے مسجد کوفے میں تشریف لائے، اذان فجر دی۔ اور نماز فجر کی پہلی رکعت میں سجدے سے جیسے ہی سر اٹھانا چاہتے تھے، ابن ملجم کی زہر میں بجھی ہوئی تلوار سر پر گری، سر مبارک شگافتہ ہو گیا۔ مسجد میں شیر حق کا دوپارہ ہوا جو سر ایک بار کانپنے لگے مسجد کے بام و در، ابلا لہو کے ہو گئی محراب خون سے تر، ایک زلزلہ سا بس ہوا نازل زمین پر، گردوں پہ جبرائیل پکارے غضب ہوا، مسجد میں قتل آج امیر عرب ہوا۔ اور آپ نے بے ساختہ فرمایا رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اور مٹھی بھر مٹی اٹھا کر آیت کی تلاوت کی اور کہا ہم نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور زمین کی طرف پلٹائیں گے اور اسی سے دوبارہ نکالیں گے۔ شہادت سے قبل حسن اور حسین کو وصیت کی اور کہا اللہ سے ڈرتے رہنا، دنیا کے خواہش مند نہ ہونا، اگرچہ وہ تمہارے پیچھے لگے، اور دنیا کی کسی ایسی چیز پر نہ کڑھنا جو تم سے روک لی جائے، ظالم کے دشمن اور مظلوم کے مددگار بنے رہنا۔ میں تم سب کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا،
اپنے معاملات درست اور آپس کے تعلقات کو سلجھائے رکھنا، کیونکہ میں نے تمہارے نانا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپس کی کشیدگیوں کو مٹانا عام نماز روزے سے افضل ہے۔ اپنے پروردگار کے گھر کو خالی نہ چھوڑنا، کیونکہ اگر اسے خالی چھوڑ دیا تو پھر عذاب سے مہلت نہ پاؤ گے۔ جان و مال اور زبان سے راہ خدا میں جہاد کرنا تم پہ لازم ہے کہ آپس میں میل ملاپ رکھنا اور ایک دوسرے کی اعانت کرنا۔ خبردار ایک دوسرے کی طرف سے پیٹھ پھیرنے اور تعلقات توڑنے سے پرہیز کرنا۔ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے سے کبھی ہاتھ نہ اٹھانا، ورنہ بد کردار تم پر مسلط ہو جائیں گے۔ پھر دعا مانگو گے تو قبول نہ ہوگی۔ اے عبد المطلب کے بیٹو، ایسا نہ ہو کہ تم میرے قتل کے بعد مسلمانوں کے خون سے کھیلنا شروع کر دو۔ دیکھو، میرے بدلے میں صرف میرا قاتل ہی قتل کیا جائے، اور جب میں اس کی ضرب سے مر جاؤں تو اس کی ضرب کے بدلے میں اس کو ایک ہی ضرب لگانا، اس شخص کے ہاتھ پیر نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے رسول خدا سے سنا ہے کہ خبردار کسی کے بھی ہاتھ پیر نہ کاٹو، اگرچہ وہ کاٹنے والا کتا ہی کیوں نہ ہو۔ آخری الفاظ جو آپ کی زبان سے ادا ہوئے وہ سورہ احزاب کی آیت تھی جس کی ابتدا میں تلاوت کی گئی تھی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے: یہ سب پیغمبر گزشتہ ایسے تھے کہ اللہ کے احکام کو پہنچایا کرتے تھے، اس باب میں اللہ ہی سے ڈرتے تھے اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے تھے، اور اللہ حساب لینے کے